علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سوال یہ ہے کہ اگر عدالت فیصلہ کر دے کسی کے حق میں 3 طلاقوں کا، یہ آپ کا کیوں نہیں چل رہا؟ مجھے تو سنائی دے رہا ہے، سب کو نہیں سنائی دے رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی فیصلے میں، آئینی فیصلے میں عدالت یہ فیصلہ دے دے 3 طلاقیں اکٹھی نافذ کرنے کا، تو عدالت کے کہنے پہ یہ 3 طلاقیں اکٹھی نافذ ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 3 طلاقوں کے نفاذ کا مطلب کیا ہے۔ اگر تو 3 طلاقوں کے نفاذ کا مطلب کہ طلاق بائن ہے یا طلاق مغلظہ ہے، جن کو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا 3 طلاقوں کو عدالت اگر مؤثر قرار دے دے تو وہ مؤثر ہوگی، تو اس میں سوال کے اندر اصل میں جو چیز شامل ہے وہ طلاق مغلظہ کے بارے میں ہے، جس کے بعد اس خاوند سے تجدید نکاح کی گنجائش بھی باقی نہیں بچتی، تو کیا وہ کیفیت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، اصل سوال یہ ہے۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب شریعت نے طلاق کا ایک پورا سسٹم سمجھایا ہے، نماز کی اتنی تفصیل قرآن میں نہیں ہے جتنی طلاق کی تفصیل ہے، تو گویا یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور اس اہم معاملے کو پوری طرح سے سمجھا دیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 1 طلاق یا 2 طلاقیں دونوں رجعی قرار دی جائیں گی، اور یہ 3 چانس اللہ نے ایک ہر شخص کو دیے ہیں کہ وہ زندگی میں تینوں چانس اویل کر لے تو پھر اس کے بعد طلاق مغلظہ ہوتی ہے۔ اور یہ فقہی نقطہ کس حد تک لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے، اور اس فقہی نقطے کے بارے میں لوگوں کی فقہی آراء کیا ہے، میں ان سب سے قطع نظر ایک بات بہرحال کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی حکومت انتظامی طور پر کوئی بھی قانون لاگو کر دے تو اس قانون کا مطلب شریعت کا تبدیل ہو جانا کبھی نہیں ہوتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی قانون اگر انتظامی طور پر نافذ کر دیں تو اس کا مطلب شریعت کی تبدیلی نہیں ہے۔ شریعت کی تبدیلی اس وقت ہوگی اگر کوئی اسی سطح کا حکم ہو جس سطح، یعنی ناسخ بھی اسی سطح کا ہونا چاہیے جس طرح کے حکم کو منسوخ کیا جا رہا۔ اگر قرآن نے اجازت دی ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد جا کے مغلظہ ہوگی، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقوں بیک وقت ایک مجلس میں دی گئی، 3 طلاقوں کو 1 طلاق کنسیڈر کیا گیا، تو پھر کسی عدالت کے کہنے سے یہ حکم معطل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ فقہی آراء کا اختلاف اپنی جگہ، اور فقہی آراء کے اختلاف کی وجہ سے اگر کوئی امام یا کوئی فقیہ وہ کسی شرعی دلیل کی بنیاد پر کسی چیز کو نافذ کرتا ہے تو اس کو تسلیم کیا جانا شریعت کے ایک تقاضے کو تسلیم کیے جانے کے مترادف ہے، اور کسی حکومت یا عدالت کا اس طرح سے کسی کے اوپر انتظامی فتویٰ دے دینا وہ شریعت کا فتویٰ قطعاً نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے جو یہ سوال ہے کہ کیا عدالت کے کرنے سے وہ ہو جائے گا، تو بھائی انتظامی طور پر تو امپلیمنٹ ہو جائے گا کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو سمجھتے ہیں اور اس قانون کے مطابق ہو جائے گا، لیکن شریعت کی تشریح کے اندر اگر علماء اور فقہاء کے دوران یہ جس چیز میں گنجائش موجود ہے، اس گنجائش کو کسی عدالتی حکم کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصولی بات ہے۔ باقی رہا فقہاء کا اختلاف، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اس کے اندر مختلف آراء موجود ہیں۔ اس کی بنیاد چونکہ شریعت ہی کی سمجھ، شریعت ہی کی تشریح ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کو جو بات اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب ترین نظر آئے اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے طلاق کی، تو یہ سٹیپس ہیں، شریعت نے سٹیپ رکھے ہیں۔ طلاق رجعی ہے، پھر طلاق بائن ہے، پھر طلاق مغلظہ ہے، اور اگر یہ سٹیپ ملحوظ نہ رکھے جائیں بیک جنبش قلم، آپ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ یہ سارے سٹیپ ضائع ہو گئے ایک وقت میں، تو میرے خیال ہے یہ شریعت کا تقاضا بہرحال یہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی چانس دیے بغیر آپ سب کچھ ختم کر دیں، واللہ عالم۔ لیکن چونکہ اس کے اوپر فقہاء کی آراء موجود ہیں، جس فقیہ کی رائے آپ کو زیادہ اچھی لگے آپ وہ لے سکتے ہیں۔ قرآن و سنت سے اس بات کا
کب قطعاً یہ ثبوت ظاہری طور پر نہیں ملتا کہ یہ سٹیپ ختم کر دیے جائیں اور ایک ہی دفعہ میں طلاق کو ختم کر دیا جائے اور وہ اس کے سارے حقوق جو ہے سلب کر لیے جائیں. اور اگر یہ کسی انتظامی حکم کے تحت ہو تو پھر تو بالکل ہی نہیں کیے جا سکتے. واللہ عالم، میری رائے تو اس کے بارے میں یہی ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے علم سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں. 3 الفاظ ہیں، ان کے معنی اور مطلب جو ہے وہ آپ جس طرح ماشاءاللہ آسان مطلب میں ہمیں سمجھاتے ہیں تو وہ ہمیں بڑا اچھا سمجھ آتا ہے. مجھے آتا ہوگا تو سمجھاؤں گا نا انشاءاللہ. ایک تو لفظ ہے مسلم اور مومن کے درمیان کیا فرق ہے، اور تیسرا لفظ جو ہے وہ یہ قرآن کی آیت ہے یا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدلک. تو یعنی اس میں معتدل انسان کو بنایا. معتدل سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ لفظ جو ہے کہ انسان کو معتدل بنایا گیا. دیکھیں، آپ کے سوال کے اندر کئی سوالات ہیں، اور سب سے پہلے تو میری آبزرویشن ہے، آپ نے اپنے سوال کے بیان کرنے میں ایک لفظ استعمال کیا، استفادہ حاصل کرنا. اس کے بارے میں بہرحال عام طور پہ ہم غلطی کرتے ہیں. تو استفادہ کرنا جو ہے اس میں حاصل کرنا خود شامل ہوتا ہے. اس لیے استفادہ حاصل کرنا لفظ یہ فریز غلط ہے. فائدہ حاصل کرنا یہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ استفادہ کرتے ہیں نا تو الف سین تے جس لفظ کے ساتھ بھی شامل ہوتا ہے عربی کے اعتبار سے، اس میں طلب اور حصول شامل ہو جاتا ہے. لہذا استفادے کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنے کی تڑپ، فائدہ حاصل کرنا، فائدے کی طلب. لہذا استفادہ کرنا ہی کافی ہے، یا آپ فائدہ حاصل کرنا بول سکتے ہیں. استفادہ حاصل کرنا یہ غلط ہے. جہاں تک آپ نے 3 الفاظ کی بات کی قرآن حکیم میں بیان ہوئے، ایک تو مسلم اور ایک مومن، اور تیسرا آپ نے فعادہ لک کا معنی پوچھا، تو میرے خیال میں یہ تو چیزیں وہ ہیں جو ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں اپنے اپنے وقت پر. لیکن مجھے نہیں پتا آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کو یہ کیا ضرورت پڑی ان الفاظ کے معنی جاننے کی. لیکن بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں، مسلم کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینے والا. اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا، اور اسی سے پھر اس کے اندر یہ معنویت پیدا ہو جاتی ہے مطیع اور فرما بردار ہونے کی. اس لیے مسلم کا معنی کیا جاتا ہے مطیع ہونا، فرما بردار ہونا. اور یہ چونکہ سپرد کر دینے کے حوالے سے بھی یہ حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے اور قرآن میں بھی، ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار کر لے. اگر یہ ترجمہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، اگر یہ ترجمہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو سپرد کر دے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو کامل سپردگی ہی اصل میں کامل مطیع اور فرما بردار ہونا ہوتا ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ اس سے پہلے صحیح معنوں میں مطیع اور فرما بردار بن جاؤ. کیا مطلب؟ اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دو. یہ ایک ہی معنی. مومن کا معنی ہوتا ہے مان لینے والا، اور جو ایمان والا ہو. اور اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی جب ہم نے بات کی تھی الذین یؤمنون بالغیب کے حوالے سے. تو آپ وہ والا لیکچر سن لیجئے، اس میں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی. وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، اور یعنی ہمارے جو پیغام کی ویب سائٹ ہے اس سے مل جائے گا. تو ایمان کی پوری تفصیلات اس کے اندر ہے. اور ایمان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ایک مومن لفظ، یعنی آپ عمومی طور پر اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں مان لینے والا. لیکن اس کو اگر آپ عربیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک آمن لہو ہوتا ہے اور ایک آمن بہی ہوتا ہے. جو آمن بہی ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے صدقہ، اس کی تصدیق کی. اس لیے ترجمہ کرتے ہیں ایمان کا کہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ آپ دل سے بھی مانیں، زبان سے بھی اقرار کریں، اور اعضاء و جوارح سے بھی اس کا جو ہے وہ اظہار ہو، تو وہ ایمان ہوتا ہے. تصدیق بالقلب و اقرار باللسان والعمل بالجوارح، یعنی یہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. لیکن لفظی معنی مان لینا ہوتا ہے. تو
آمن بہی تصدیق کرنا، اور آمن لہو جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، یعنی ایسی تسلیم، ایسا ماننا جس کے اندر عملی طور پر اطاعت بھی شامل ہو، تو یہ ساری چیزیں شامل ہوں تو وہ مومن بنتا ہے۔ لہذا مومن اور مسلم، مومن مان لینے والا، مسلم مطیع اور فرمانبردار ہو جانے والا، اگر مومن آمن لہو والا ہو تو اس کا مطلب بھی مطیع اور فرمانبردار۔ اس اعتبار سے مسلم اور مومن مترادف، یہ مترادفات ہیں، اور جہاں کہیں بھی استعمال ہوتے ہیں مترادفات میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اس میں فرق کیا ہے، اور اس میں کوئی بدو آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم مومن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قالت الاعراب آمنا، کچھ بدوی لوگ آئے، اعراب پینڈو لوگ، انہوں نے کہا ہم مومن ہو گئے۔ قل لم تؤمنوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے آپ مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسلمان ہوئے، مسلم ہوئے ہیں، مومن نہیں ہوئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان جو ہے وہ اسلام سے اگلا سٹیپ ہے، اور ایمان اسلام وہ پورا ضابطہ ہے، وہ پورا قانون ہے، وہ پورا عملی ضابطہ ہے جس پر چلنے سے انسان کے دل میں ایمان آتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اسلام پر عمل کرتے ہیں آپ کے دل میں ایمان آتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سورۃ الحجرات نے جس چیز کو واضح کیا کہ اس کا مطلب ہے آپ اسلام پر عمل کرتے جائیں گے تو ایمان بڑھتا جائے گا۔ ابھی ایمان نہیں آیا، ابھی مسلمان ہوئے ہو، اس کا مطلب ہے مسلمان ہونے کا اعلان کیا ہے۔ جیسے اسلام ایک دائرہ ہے بہت بڑا، یوں ہی سمجھ لیجئے، اور باہر سے کوئی شخص کلمہ پڑھ کے اس دائرے کے اندر داخل ہو گیا ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر وہ وہیں رکا رہے تو وہ ساری زندگی مسلمان رہے گا، ایمان اس کے دل کے اندر نہیں آئے گا، اس کو سفر کرنا پڑے گا اس کے مرکز کی طرف، اور یہ ساری زندگی کی محنت ہے، اور وہ کرتا رہے گا تو ایمان آتا جائے گا، کرتا رہے گا تو ایمان آتا جائے گا، اور وہ آگے سے آگے سٹیپ فارورڈ کرتا جائے گا۔ اور یہ بات بھی پہلے کئی دفعہ عرض ہو چکی کہ ایمان لگتا ہے کہ جب انسان 2 سٹیپ آگے بڑھتا ہے تو اس میں ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، جب 2-4 اعمال اچھے کیے، نیکیاں کی، ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، یعنی جب انسان غلطی کرتا ہے تو ایمان کم بھی ہو جاتا ہے، یعنی 2 سٹیپ آپ آگے بڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھیں کہ وہ ایمان بالکل ختم ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے۔ پھر جو خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے وہ اس کی اور وضاحت کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کہ کوئی مومن جب بدکاری کرتا ہے، کوئی شخص جب بدکاری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، اور جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے جب چور چوری کرتا ہے تو اگر وہ پہلے مومن بھی تھا تو اس چوری کی وجہ سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، بدکار کی بدکاری کی وجہ سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ تو یہ گویا ہر وقت کا، پوری زندگی کا یہ ایک نظام اللہ نے بنایا ہے کہ اسلام پر عمل کریں گے تو ایمان بڑھتا چلا جائے گا، نہیں عمل کریں گے تو ایمان کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایمان اسلام کے کسی ضابطے پر آپ عمل کریں، کسی پر نہ کریں، اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس پر آپ عمل کر رہے ہیں اس سے آپ 1 قدم آگے ایمان کے لیے جا رہے ہوں، اور جس پر عمل نہ کریں اس سے 2 قدم پیچھے آ جائیں، تو عمل کرتے کرتے بھی آپ اپنے نمبروں کے حساب سے بہت پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا کہ ایک عورت جو بڑی نیک ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے بہت تنگ رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ اب یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ گویا جو نیکیاں اس کی ہیں وہ اتنا آگے ایمان میں نہیں لے کے جا سکتی اس کو جتنا اس کا یہ جرم اس کو پیچھے لے آتا ہے، واللہ اعلم۔ تو اس لیے یہ اسلام اور ایمان، مسلم جو ہے، مسلم اور مومن، اس کا فرق یہ پتہ چل گیا کہ مسلم تو ہر شخص کو کہا جا سکتا ہے، اور عمومی معنوں میں مسلم اور مومن یہ سب برابر، لیکن کسی کے دل میں ایمان آیا ہے کہ نہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ
نساء کے اندر یہ بھی فرمایا یا ایھاالذین آمنوا آمنوا باللہ کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر. تو اس کا مطلب ہے ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا وہ مومن حقیقتاً نہیں ہوتا. ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا مسلمان تو ہوتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے مسلم اور مومن میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں کہ لیکن دل میں کیا حقیقی اعتبار سے اس کے دل میں ایمان آیا کہ نہیں یہ اللہ جانتا ہے، ہم اس کا اعتبار نہیں کر سکتے. ظاہری طور پر مسلمان اور مومن کو ایک ہی سمجھیں گے. دل کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، کتنا ایمان اس کے پاس ہے کتنا نہیں. اور قیامت والے دن اس نے ظاہری اعمال نہیں دیکھنے، اس نے دل کا معاملہ دیکھنا ہے کہ دل میں کس قدر ایمان تھا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. انہ علیم بذات الصدور، اس کا معاملہ اسی کے پاس ہے. جہاں تک بات ہے فعاد لک کی کہ یہ انسان کی جو کیفیت ہے تخلیق کی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اس نے تجھے پیدا کیا، اور پیدا بھی ایسے نہیں کیا کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا جیسا مرضی پیدا، فسواک برابر کیا، خوبصورت بنایا، فعدلک اور پورے اعتدال پر بنایا. اب جو اعتدال ہوتا ہے، تعدیل جو ہوتی ہے وہ برابر کرنا، سوا کا درست کرنا، سوارنا، فعدلک ایک اعتدال پر بنانا. اب یہ جو اس کا تعلق تخلیق کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق زندگی کے اعمال کے ساتھ بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ تخلیق کے اعتبار سے جو ناک، آنکھیں، ہونٹ، گالیں، یہ جو جتنا اللہ تعالیٰ نے یہ چہرہ بنایا ہے اس کے اندر ایک خاص سمٹری ہے. یہ جو سمٹری ہے یہ ہے فسواک فعدلک. اگر اللہ تعالیٰ ناک بڑی بنا دے، یعنی وہ یا ناک یہاں کی بجائے یہاں لگ جاتی، یہاں لگ جاتی، آنکھیں ادھر ادھر ہو جاتی، برابر ہونے کی بجائے اوپر نیچے ہو جائیں، کوئی بھی چیز اس طرح سے ہو جائے تو وہ پورے اس اعتدال کو، اس کی جو سمٹری ہے اس کو خراب کر دے. لہذا جب وہ خراب ہوگا تو وہ ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی وہ اعتدال پر نہیں رہے گا، بلکہ اس کے اندر ڈسیبلٹی آ جائے گی. ایک تو اس کا تعلق تخلیق کے ساتھ ہے، دوسرا تخلیق کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی طور پر انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس نقطہ نظر پہ پیدا کیا ہے جو ایک بیلنسڈ نقطہ نظر ہے. گویا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ایک سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اور بعد میں اس کے حالات، ماحول، اس کے والدین وہ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اسی طرح کا یہ فعاد لک کا اللہ کا حکم ہے کہ اس نے فسوا کا ظاہری طور پر شکل کے اندر بھی ایک سمیٹری رکھی ہے اور انسان کے خیالات کے اندر بھی ایک توازن رکھا ہے. تو اسی توازن کا نام عدل ہے کہ اللہ نے تخلیقی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے انسان کے اندر جو توازن رکھا ہے، انسان خود اس توازن کو بگاڑتا پھرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک فزیکل سٹرکچر مردوں کا ہے، ایک فزیکل سٹرکچر عورتوں کا ہے. اگر کوئی شخص مرد ہو اور اپنے فزیکل سٹرکچر کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرے اور اب عورت بننے کی کوشش کرے، یا کوئی عورت ہو اور وہ مرد بننے کی کوشش کرے، تو گویا وہ اللہ کے اس نظام عدل کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس مرد پر جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرے، اور اس عورت پر جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرے، اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے. علی ھذا القیاس فعاد لک لفظ ایک ہے لیکن بہت ہی کمپریہنسو ہے. اس کا تعلق تخلیقی اعتبار سے تخلیقی توازن کے ساتھ بھی ہے اور عملی توازن کے ساتھ اور فکر و شعور کے توازن کے ساتھ بھی ہے. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آپ کوشش کیا کریں، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، ایک سوال کافی. آپ کے ایک سوال میں بھی 3-4 سوال تھے، تو اب میرے خیال ہے کسی اور کو موقع دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس میں اللہ کہہ رہا کہ اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا، لیکن اصلاح کا مطلب اصلاح کا مطلب ہے یہ آج ہم کتنا کر رہے ہیں. جیسے کہ سورۃ توبہ کے آیت نمبر 12 میں اللہ فرما رہے ہیں آپ کہ اللہ ہمارے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کا حمد کرنے والے، اللہ کے لیے سیاحت کرنے والے، رکوع کرنے والے، وہ سجدے کرنے والے. یہاں تک کوئی اصلاح سمجھ آتی ہے، نظر آ رہی ہے کہ تھوڑی، لیکن آگے اللہ ہمارے عاملون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ اصلاح بہت کم نظر آتی ہے جو ہو رہی ہے.
اور وہ بھی لوگ سے اپنی معروف کی کو بات کی جاتی ہے لیکن نہیں ہے منکر کی بات نہیں کی جاتی. اور جس طرح آپ نے حدیث بیان کی اللہ کے خود سے فرمایا کہ تب تم گئی نا اور دائیں مجھے پڑھ کے کھیتی باڑی کے راستے ہو رہے ہوگے اور اللہ کے دین کے لیے ہاتھ چھوڑ دو گے. تم ایسی دلت مسلط ہوگی جو تب اس وقت تک نہیں ختم ہوگی جب تک تم دوبارہ دین کے لیے آپ واپس نہیں آؤ گے یا اس کے ہاتھ نہیں واپس نہیں آؤ گے. تو اس میں تھوڑی سی روز فرما. ماشاء اللہ بہت ہی جامع سوال ہے اور طویل سوال ہے. میں اس کے خلاصے کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سوال اصل میں یہ ہے کہ جو اصلاح جس کا ذکر آیت نمبر 117 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ناحق تباہ نہیں کرتا ظلم کے ساتھ. ایسی حالت میں جب وہ قوم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے اس کے قوم کے لوگ اصلاح کرنے والے تو وہ کون سی اصلاح ہے؟ کیونکہ ان کے خیال میں بندگی کرنے والے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کی بہت ساری خصوصیات بتائی ہیں. تو کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والے بھی مل جاتے ہیں, روزے رکھنے والے بھی مل جاتے ہیں, اور ہر طرح کے نیک عمل کرنے صدقہ خیرات کرنے والے بھی مل جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک عمل ہے جو کرنے والے نہیں ملتے اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. برائی سے روکنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے وہ نہیں ملتے. اور کیا اصلاح کا تعلق اس سے ہے یا پھر جو ہم نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں, زکوٰۃ, روزہ, صدقہ خیرات کرتے ہیں, یہی کافی؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس کا تعلق اصلاح کی جو ضد ہے وہ فساد ہے. یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. آپ جب تک فساد کا معنی نہیں سمجھیں گے آپ کے ذہن میں کبھی اصلاح کا معنی درست نہیں ہو سکتا. یعنی نیکی کرتے وقت بھی بگاڑ ہو سکتا ہے. جب انسان نیکی کر رہا ہو حالت نیکی میں وہ بگاڑ کا ذریعہ اور بگاڑ کا سبب بن رہا ہو, یہ بھی ممکن. لہذا اصل بات فساد کو سمجھنے کی ہے, کیونکہ فساد اور اصلاح یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی پہلے فساد کا ذکر کیا ہے, ینہون عن الفساد فی الارض, زمین میں فساد سے منع نہیں کرتے, اور پھر آگے اس کے مصلحون کی بات کی ہے, گویا یہ اسی کی تشریح. تو مصلحون, اصلاح کا جو لفظ ہے اور اصلاح کا جو عمل ہے وہ فساد اور نقص کے تصور کا تقاضا کرتا ہے. یعنی اس میں یہ تقاضا شامل ہے کہ آدمی کے دل میں بگاڑ کی کیفیت سمجھ میں آئے, پھر وہ اصلاح کرے گا نا. اس کے ذہن میں نقص یا کمی کا احساس ہو, پھر وہ اصلاح کرے گا نا. اگر وہ احساس نہ ہو, بگاڑ کا اصلاح نہ ہو, بگاڑ کا تصور موجود نہ ہو, بگاڑ کا شعور ہی موجود نہ ہو, تو اصلاح کا کہیں امکان ہی پیدا نہیں ہو سکتا. وہ لہٰذا وہ نیک لوگ جو بظاہر بندگی کرنے والے, وہ نیکیاں کرنے والے, وہ بظاہر جتنا مرضی اپنی ذاتی انفرادی نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھے ہوئے ہوں, اگر ان کے ہاں اصلاح کا عمل رکا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب کے لیے پورا ماحول بنا ہوا ہے. نیکیاں کرتے وقت بھی, عبادت کرتے وقت بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فساد کا باعث بن رہا ہے یا فساد کا احساس ختم ہو گیا ہے یا نقص کا احساس ختم ہو گیا, لہٰذا ایسے نیک لوگ جن کے خیال میں ہم مکمل ہیں, جن کے خیال میں ہمیں اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے کسی نے ایک دفعہ موضوع دیا تھا کہ وہ علماء کی محفل تھی اور مجھے کسی نے موضوع دیا اصلاح کی تجاویز. تو میں نے جاتے ہی یہ فکرہ بولا تھا کہ اصلاح نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہم سب جو بیٹھے ہیں یہاں میرے سامنے سارے بڑے بڑے علماء ہیں, نقص کا احساس ہی کوئی نہیں, ہم تو سب مکمل ہیں. تو جب ہم نقص کا احساس ہوگا تو اصلاح ہوگی نا. اصلاح کا عمل اس ماحول میں جاری رہتا ہے جب نقص اور فساد یا بگاڑ اس کا تصور موجود ہو. تو جب یہ بگاڑ اور نقص کا تصور ختم ہو, جو آدمی اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے نا, وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. لہذا جو جس ماحول میں رہتا ہے وہ سمجھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ کبھی اصلاح نہیں کر سکتا. اسلام جس چیز کو پرفیکشن کہتا ہے, اسلام جس چیز کو تکمیل کہتا ہے, اسلام جو مکمل انسان ہم میں دیکھنا چاہتا ہے, ایک مکمل مومن جو ہم میں دیکھنا چاہتا ہے, اس مکمل مومن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو مکمل طور پر اللہ کے دین کے لیے لگا دے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آدمی مکمل ہوگا. کامل انسان تو ایک ہی ہستی آئی ہے,
فلالس، وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو امتی ہیں ان میں سے ہر ایک میں نقص ہو سکتا، اس میں ہر ایک میں بگاڑ کی بات ہو سکتی، ہر ایک میں کمی ہو سکتی، لیکن اس کی تکمیل کیا ہوگی، اس کے کامل ہونے کی علامت کیا ہوگی؟ اس کے کامل ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ جتنی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے وہ اتنی صلاحیت دین کے لیے پوری کی پوری مکمل لگا رہا ہو، تو چاہے وہ ادھورے دین پر عمل کر رہا ہو اس کو مکمل سمجھا جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ لہذا اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی ایفرٹ پٹ کر رہا ہو، اس کمی کو دور کرنے کے لیے وہ اپنی صلاحیتیں لگائے ہوئے ہو۔ لہذا یہ انفرادی بات ہو یا اجتماعی بات ہو، اگر کسی کی نماز کسی خرابی کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی، اگر کسی کا روزہ کسی خرابی کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا، تو اس کا مطلب ہے وہ اصلاح کے اندر کوئی کردار نہیں ادا کر رہا، کیونکہ نماز بھی وہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بھی وہ ہے جو خود سے اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے، بائی ڈیفالٹ اللہ نے یہ ٹول دیا ہے کہ جو اصلاح کا باعث بنتا، تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی کے کاموں سے روکتی، برائی سے روکتی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو ٹولز ہیں سارے کے سارے، یہ دراصل ایک اس اجتماعی کردار جو میں نے بات عرض کی تھی وہاں وہ آیت پڑھتے ہوئے بھی، کہ ایک ایسا مجموعی کردار اللہ اس کا تقاضا کرتا ہے ہم سے، ایک ایسا جامع کردار کا مطالبہ ہے کہ جو ہر لمحہ فساد میں کمی کا باعث ہو، اور اسی کو اصلاح کہا جا سکتا ہے جو بگاڑ میں کمی کا باعث بن رہا ہو۔ اگر بگاڑ میں کمی کا باعث نہیں بن رہا، ساتھ ساتھ نماز جاری ہے، برائیاں بڑھ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہماری نماز تو نماز نہیں ہے۔ اگر ساتھ نیکیاں جاری ہیں، ساتھ برائیاں بڑھ رہی ہیں، خرابیاں زیادہ ہو رہی ہیں، بگاڑ زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اس دین پر عمل نہیں کر رہے یا اس کی روح سے ناواقف ہیں جو اصل میں اصلاح کا عمل جاری رکھے ہونے کی اصل علامت ہے، تو ہم اس سے واقف ہی نہیں۔ لہٰذا آپ کے سوال کے جواب میں جو میں عرض کروں گا کہ آپ نے اسپیسیفکلی اس عمل کی بات کی، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ بھی ایک کمپریہنسو کردار کا ہی تقاضا کرتا ہے کہ آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اس کا تعلق بھی صرف وربلی زبان سے کہنے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی آپ زبان سے بھی کہیں یہ بھی اس میں شامل ہے، آپ لوگوں کو کہتے رہیں، آپ کہتے رہیں وہ، لیکن اصل کردار ہے۔ اور ویسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے بارے میں پہلے بھی تفصیل سے بات ہو گئی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا شاندار یہ کردار بنانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ آپ لوگوں کو کہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، تو آپ کے پاس گنجائش ختم ہو جاتی ہے خود نماز نہ پڑھنے کی۔ آپ لوگوں کو کہیں کہ بری باتیں نہ کرو بری باتیں نہ کرو بری باتیں نہ کرو، تو آپ کے اپنے پاس گنجائش ختم ہو جاتی بری باتیں کرنے کی، کیونکہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آپ کا گریبان پکڑ لیں گے۔ لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت بڑا ٹول ہے جو اصلاح کے عمل کے لیے بھی، دوسروں کی اصلاح کے عمل کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے بھی۔ لہٰذا یہ کسی ایک بات کو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ پورا ایک کمپریہنسو اور جامع کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کو آپ جب بھی سمجھیں گے اصلاح کے عمل کو، تو اس کو فساد فی الارض کے ضمن میں سمجھیں گے کہ آپ بگاڑ میں کمی کا باعث بن رہے ہیں، تو اصلاح کا عمل جاری۔ اگر بگاڑ وہ اپنا ہو ذاتی، یا اپنے گھر کا بگاڑ ہو یا معاشرے کا بگاڑ ہو، اگر آپ کا کردار روز بروز دن بدن اس میں کمی کا باعث بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اصلاح کا عمل جاری رکھا ہوا۔ اور اگر اس میں کمی کا باعث نہیں بن رہا، تو نیکیاں نمازیں فویل للمصلین، نمازی بھی جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نماز اصلاح کا باعث نہیں بنتی۔ تو ہمیں ایسا کردار اصل میں چاہیے جو اصلاح کا باعث بنے، اور وہ ایک جامع کردار ہے جس کا قرآن نے مطالبہ کیا ہے، وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ اسلام پورے کا پورا، یہ فقرہ اکثر میں عرض کرتا ہوں، آپ دہرا لیجئے، اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے، اس کے اندر پک اینڈ چوز کوئی نہیں۔ آدمی اس میں سے چیزیں خود سے چن کے کہ میں یہ کر لوں یہ نہ کروں یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا کلنا من النار بالقرآن العظیم،
اللهم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم. اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.